اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب السحو، حدیث نمبر 1224، اردو ترجمہ۔ اگر 4 رکعت نماز میں پہلا قاعدہ نہ کرے اور بھولے سے اٹھ کھڑا ہو تو سجدہ سہو کرے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبد الرحمن اعراج نے، اور ان سے عبداللہ بن بہینیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قاعدہ یعنی تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے، پہلا قاعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1225، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن سعید انصاری نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن اعراج نے خبر دی، اور ان سے عبداللہ بن بہینیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے اور قاعدہ اولیٰ نہیں کیا۔ جب نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، پھر ان کے بعد سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1226، اردو ترجمہ۔ اگر کسی نے 5 رکعت نماز پڑھ لی تو کیا کرے؟ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت پڑھ لی۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 1227، اردو ترجمہ۔ 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو نماز کے سجدوں کی طرح یا ان سے لمبے سہو کے 2 سجدے کرے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذو ولیدین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کی رکعتیں گھٹ گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر صرف 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں، اس نے صحیح کہا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائیں، پھر 2 سجدے کیے۔ سعد نے بیان کیا کہ ارواح بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ حدیث نمبر 1228، اردو ترجمہ۔ سہو کے سجدوں کے بعد پھر تشہد نہ پڑھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا، یعنی سجدہ سہو کے بعد، اور تشہد نہیں پڑھا، اور قتادہ نے کہا کہ تشہد نہ پڑھے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک بن انس نے خبر دی، انہیں ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی نے خبر دی، انہیں محمد بن سیرین نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو زوالیدین نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا زوالیدین سچ کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدے کی طرح یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح سجدہ کیا، اس سے لمبا پھر سر اٹھایا۔ حدیث نمبر 1229 اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن علقمہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ کیا سجدہ سہو میں تشہد ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ سہو کے سجدوں میں تکبیر کہنا ہے۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پہر کی 2 نمازوں ظہر یا عصر میں سے کوئی نماز پڑھی۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ عصر ہی کی نماز تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر آپ ایک درخت کے تنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنا ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے۔ حاضرین میں ابو بکر اور عمر بھی تھے، لیکن انہیں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو جلد باز قسم کے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جانے کے عادی تھے، وہ باہر جا چکے تھے۔ لوگوں نے کہا، کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں؟ ایک شخص جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوالیدین کہتے تھے، وہ بولے، یا رسول اللہ آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کی رکعتیں کم ہوئی ہیں۔ زوالیدین بولے کہ نہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے۔ یہ سجدہ بھی معمول کی طرح یا اس سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ حدیث نمبر 1230 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے اعراج نے، ان سے عبداللہ بن بہینیہ اسدی نے، جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قاعدہ اولیٰ کیے بغیر کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس وقت آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے نماز پوری کی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کے کیے اور ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ 2 سجدے کیے۔ آپ بیٹھنا بھول گئے تھے، اس لیے یہ سجدے اسی کے بدلے میں کیے تھے۔ اس روایت کی مطابقت ابن جریج نے ابن شہاب سے تکبیر کے ذکر میں کی ہے۔ حدیث نمبر 1231 اگر کسی نمازی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو وہ سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی 2 سجدے کر لے۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حشام بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے
پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جا پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر، اس طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھیں۔ لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 تو بیٹھے ہی بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ یہ تھا صحیح بخاری باب کتاب السہو کا حدیث نمبر 1224 سے 1231 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔